بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منہ کھول کر سونے سے مکھیاں منہ پر بیٹھ جاتی ہیں، عمران نے سادگی سے کہا، اور اشیلا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے سر کھپانا بیکار ہے، بکواس کرتا رہے گا اور خون جلاتا رہے گا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اشیلا نے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، اب اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ سونے کا؟ عمران نے جواب دیا۔ کیا؟ سونا؟ سونا وہ نہیں جس کے زیورات بنائے جاتے ہیں، بلکہ وہ منہ ڈھک کر سونے والی بات۔ تم دن میں بھی سوؤ گے؟ تو اور کیا کروں؟ کیا مطلب؟ اوہ کمال کرتی ہو، کیسی اسسٹنٹ ہو، ہر بات کا مطلب پوچھتی ہو۔ سونے کا مطلب سونا ہوتا ہے، جاگنے کا مطلب جاگنا۔ بس میں سوؤں گا، میرا مطلب ہے رات بھر سوئے ہو، اب دن میں بھی سوؤ گے؟ میری مرضی، دن رات سوتا رہوں، کیا بگاڑ لے گا کوئی میرا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی ہدایت ملے گی تو پھر کچھ کروں گا، ورنہ سونا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اشیلا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ہر طرح سے اسے خاموشی ہی اختیار کرنی تھی۔ ڈین وین کی جانب سے اسے عمران کا اسسٹنٹ بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ تنظیم کی طرف سے بھی اسے یہی ہدایات دی گئی تھیں کہ عمران کے ساتھ رہے۔ بہرحال یہ ایک کڑوی گولی تھی، اب کیا کیا جائے؟ کم بخت اس قسم کا آدمی ہے، کبھی اسے عمران پر پیار آنے لگتا تھا اور کبھی اتنا شدید غصہ کہ دل چاہتا تھا کہ مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دے۔ لیکن بہرحال اب جو کچھ گلے پڑ گیا تھا اسے نمٹانا ہی تھا۔ اس نے اپنی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا، یو ٹاؤن بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ہاں، کمرے کی کھڑکی کھول دو تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور یہ ایئر کنڈیشن کس لیے چل رہا ہے؟ بند کر دیا ہے میں نے اسے۔ تم سمجھتی نہیں ہو ڈیئر اشیلا، تازہ ہوا کے کتنے فوائد ہیں۔ میں تمہیں 3 گھنٹے تک تازہ ہوا پر لیکچر دے سکتا ہوں۔ ارے خدا کی پناہ، میں تو بس یہ سوچتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہ کر کہیں مجھے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، عمران نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا۔ کیوں؟ اچھی خاصی تو ہو، جوانی ہی میں مر گئیں تو بھلا پیدا ہونے کا فائدہ؟ میرے خدا، میرے خدا! اشیلا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور عمران حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی اشیلا ڈیئر؟ نہیں بابا نہیں۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ ارے کیسے آدمی ہو، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ میرے اور تمہارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ پھر بھی میں تمہاری ماتحت ہوں۔ یہ مذاق ان لوگوں نے کیا ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ تم وہ والی ماتحت نہیں ہو۔ وہ والی کیا مطلب؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پہلے تھی۔ ہاں، تم اس کے بارے میں بتا چکے ہو۔ وہ میری ماتحت بنا کر بھیجی گئی تھی، لیکن مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میں اسکول میں داخل ہوں اور میری ٹیچر میرے سر پر سوار ہے۔ خیر، اس کا مسئلہ اور تھا۔ ویسے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا تعلق ایکس 2 کی ٹیم سے تھا؟ ظاہر ہے، اور کس سے ہوگا، کیونکہ وہیں سے میرے سر پر لادی گئی تھی۔ عمران، تم نے کبھی ایکس 2 کے چکر سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کیا؟ ایک تو سیر و تفریح کافی کرنے کو ملتی ہے۔ اب دیکھو، میرے اتنے وسائل کہاں تھے کہ میں جگہ جگہ کے شہروں کی سیر کروں۔ بس اپنا ایک دھندا تھا، چل رہا تھا، دال روٹی مل جاتی تھی۔ کم از کم ایکس 2 کے کام آ کر مجھے یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ میرا جگہ جگہ گھومنے کا شوق پورا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی گھومتے ہو؟ نہیں، کھڑے ہو کر چکر لگاتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کمروں میں سو سو کر۔ ارے یہی تو ایک ریکارڈ ہے مس اشیلا، انسان بڑے دعوے سے کر سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ملکوں کے ہوٹلوں میں سویا ہے۔ اشیلا ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پھر بولی، میں جانتی ہوں کہ میں تم سے نہیں جیت سکتی۔ ریس میں؟ ارے نہیں بابا نہیں۔ اشیلا ڈریسنگ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے اپنے لیے لباس نکالا اور عمران نے ناشتے کی میز سے بستر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اشیلا تعجب سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ عمران نے بستر کی چادر اٹھا کر اپنے بدن اور چہرے کے گرد لپیٹ لی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اشیلا بولی۔ اب تم کپڑے بدلو گی؟ عمران سہمے سہمے لہجے میں بولا۔
اور اشیلا جھلاہٹ کے باوجود ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، بکواس مت کرو، تم بلا وجہ مجھے غصہ دلا دیتے ہو۔ وہ لباس لے کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ رات کو اس نے عمران کو الجھانے کے لیے اس کے سامنے ہی لباس تبدیل کیا تھا اور عمران نے چادر چہرے پر لپیٹ لی تھی، لیکن یہ الگ کوشش تھی۔ اس وقت ظاہر ہے وہ اس کیفیت میں نہیں تھی۔ البتہ لباس تبدیل کرتے ہوئے غسل خانے میں اسے خیال آیا کہ اچانک ہی وہ عمران سے حد درجہ بے تکلف ہو گئی ہے۔ اس نے اسے آپ کے بجائے تم کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس معصوم سے شخص نے کسی بھی بات پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے اپنی ماتحت سمجھتا ہو۔ اشیلا نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے انداز میں یہ جارحیت نہیں رکھے گی، بلکہ جو حیثیت اسے دی گئی ہے اس کا پورا پورا خیال رکھے گی، اور اس احساس کے تحت اس نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ غسل خانے سے برآمد ہوئی تو عمران ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سوئے نہیں مسٹر عمران؟ اشیلا نے کہا، اور عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے باتھ روم کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اشیلا بھی چونک کر باتھ روم کے دروازے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے تعجب سے کہا، کون ہے؟ کسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی مس اشیلا باتھ روم میں گئی تھیں۔ کیا میں یہاں جو سامنے ہوں آپ کے؟ نہیں، وہ مس اشیلا دوسری تھیں۔ وہ مجھے دوسرے انداز میں مخاطب کرتی تھیں، تم کہہ کر، اور آپ مجھے باقاعدہ آپ کہہ رہی ہیں۔ اشیلا ہنس پڑی تھی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، سوری مسٹر عمران، اصل میں بس یوں ہی آپ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ یعنی آپ وہی ہیں؟ جی ہاں وہی ہوں۔ تعجب ہے؟ عمران گردن ہلانے لگا۔ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، عمران رو دینے والے انداز میں بولا، اور اشیلا اپنا پرس اٹھا کر دروازے سے باہر نکل آئی۔ ڈین وین کی ہدایت کے مطابق اس وقت تک عمران کے ساتھ رہنا بہت زیادہ ضروری نہیں تھا جب تک کہ کوئی کام عمران کو نہ سونپا جائے۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ کسی بھی وقت عمران کا کام شروع ہو سکتا تھا اور اس کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اپنی جھلاہٹ یا ذاتی معاملات میں پڑ کر ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جس سے بعد میں اس کے لیے مشکلات پیش آئیں، اور ڈین وین یا پھر دوسرے ادارے کی جانب سے اسے اس کی کارکردگی کے سلسلے میں نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ بہرحال کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد نیچے کی منزل میں آ گئی، لیکن یہاں پولیس کی وردی میں ملبوس پولیس والوں کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ پولیس والے کسی خاص سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی۔ بہرحال اشیلا اس سے متاثر نہیں ہوئی اور ٹہلنے والے انداز میں بالکل نیچے اتر آئی۔ گراؤنڈ فلور کے اس حصے میں جہاں وہ سوئمنگ پول وغیرہ بنا ہوا تھا، پولیس کی کافی تعداد موجود تھی۔ دفعتاً ہی اشیلا کو رات کا واقعہ یاد آ گیا جہاں وہ کمینہ شخص اس کا پیچھا کرتا ہوا پہنچا تھا۔ اشیلا کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ بہرحال وہ دور سے ادھر ہونے والی کارروائیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک ویٹر سے پوچھا جو ادھر سے گزر رہا تھا، کیا ہوا؟ یہ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ رات کو یہاں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ اوہ، کسے؟ کوئی گیسٹ تھا، اس کی لاش سوئمنگ پول میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ لاش؟ اشیلا لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں میڈم، کسی نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اسے سوئمنگ پول میں پھینک دیا تھا۔ اشیلا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے اس شخص کی تھوڑی پر لات ماری تھی اور دوسری لات نے اسے سوئمنگ پول میں گرا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مر گیا۔ اشیلا کو افسوس ہونے لگا کہ بلا وجہ اس کے ہاتھوں ایک شخص کی زندگی چلی گئی، لیکن کیا کرتی؟ اب اس کی موت ہی آئی تھی جو اشیلا کا پیچھا کرتا ہوا سوئمنگ پول تک آیا۔ نہ جانے کیوں اس واقعے نے اس کی طبیعت میں کچھ تقدر پیدا کر دیا۔ بہرحال وہ ہوٹل سے باہر نکل آئی اور اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ یہ ایک پر رونق علاقہ تھا اور یہاں شاندار شو روم اور ڈپارٹمنٹل سٹور بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی ان میں جھانکتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ مقصد کچھ بھی نہیں تھا، بس طبیعت پر ایک بوجھ سا سوار ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ اس کی زندگی میں پہلا قتل نہیں تھا۔ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت سے قتل کر چکی تھی، لیکن وہاں ایک مقصد ہوتا تھا، ایک نظریہ ہوتا تھا، اور یہاں بے مقصد ایک قتل تھا۔ پھر اسے اپنی فطرت کا احساس ہوا۔ وہ شخص میری قربت چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن مجھ پر اتنی جھلاہٹ سوار ہوئی کہ میں نے اسے قتل کر دیا، اور یہ بیوقوف شخص جسے میں نے چاہنا شروع کر دیا تھا اور مجھے دیکھ کر چادر اوڑھ لیتا ہے۔ چلتے چلتے اشیلا کو ہنسی آ گئی، اور قریب سے گزرنے والا ایک شخص
رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ہیلو مس، شرافت سے چلے جاؤ ورنہ یس یس مس۔ وہ شخص تیزی سے مڑا اور واپس چل پڑا۔ لعنت ہے، اشیلا نے کہا، اور اس کے بعد وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک پارک موجود تھا جو اس وقت سنسان پڑا ہوا تھا۔ ورکنگ ڈے تھا، اس لیے پارک میں کوئی رونق نہیں تھی، لیکن اشیلا کو کچھ خیال آیا اور وہ پارک کے گیٹ سے اندر داخل ہو کر ایک ایسے گوشے میں پہنچ گئی جہاں درختوں کے جھنڈ بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان خوشنما پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے گلے میں پڑے ہوئے نیکلس کا ڈھکن کھولا اور اسے چہرے کے نزدیک کر لیا۔ چند لمحات شور سنائی دیتا رہا، اس کے بعد آواز صاف ہو گئی۔ یس، اشیلا کالنگ۔ ہاں مس اشیلا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بول رہی ہیں۔ آپ کی فریکوینسی سیٹ کر لی گئی ہے، اور جب بھی آپ ٹرانسمیٹر پر ہمیں مخاطب کریں گی، ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ آپ بول رہی ہیں، کیونکہ یہ فریکوینسی کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ آپ جانتی ہیں۔ نہیں سر، آپ کو جو مشن سونپا گیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں یو ٹاؤن سے بول رہی ہوں۔ ہمیں معلوم ہے سر، ایک بڑی عجیب الجھن پیش آ گئی ہے۔ کیا سر؟ یہ شخص بڑی بور طبیعت کا مالک ہے۔ عمران؟ یس سر۔ تو پھر سر، میں اس کے ساتھ بڑی کوفت محسوس کر رہی ہوں۔ مس اشیلا، یہ الفاظ آپ کہہ رہی ہیں؟ دوسری طرف سے لہجہ عجیب سا ہو گیا اور اشیلا چونک پڑی۔ یس سر، یس۔ کیا آپ اپنی ذاتی وابستگی کے لیے اس کام پر آمادہ ہوئی ہیں؟ نہیں سر، نہیں۔ تو پھر آپ کی کوفت کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ ایک مشن سر انجام دے رہی ہیں یا اپنے لیے تفریح کا سامان پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں سر، بس ایسے ہی اشیلا کو اچانک ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا حماقت کر ڈالی ہے۔ دوسری طرف سے کہی جانے والی بات بالکل درست تھی۔ مس اشیلا، آپ جس معاملے کو معمولی سمجھ رہی ہیں وہ معمولی نہیں ہے۔ ہم اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت ٹریس نہیں کر سکے ہیں۔ X2 ایک بہت مشکل چیز ہے اور اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ واحد شخصیت ہے جو ہمیں X2 تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ براہ کرم اپنا کام سر انجام دیں۔ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ پتہ لگائیں کہ اس کے رابطے کہاں اور کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی بات سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سر، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ٹائٹل ہے، اشیلا نے کہا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ منظر عام پر آئیں گے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ یس سر، بس میں تو یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ایک دلچسپ مذاق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذاق انہوں نے کیا ہے، دوسرا مذاق ہم کریں گے۔ آپ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کون کون اس سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ ایسے کچھ افراد اگر ہمارے علم میں آ جائیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا کام بن جائے گا۔ سر، میں سمجھتی ہوں، جب آپ سمجھتی ہیں تو کم از کم ایسی بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ سوری سر۔ مس اشیلا، یس سر، پلیز، ہم نے آپ پر بہت بڑا بھروسہ کیا ہے۔ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ایک کام ہے ہمارا اپنا، ہمیں مکمل ہوشیاری کے ساتھ اسے سر انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے اس قسم کی کوئی بچوں جیسی بات کی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ نہیں سر، آئی ایم سوری، مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہے۔ ٹھیک ہے اشیلا، آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں، جو کچھ بھی آپ پر بیت رہی ہے اسے برداشت کریں، باقی سب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اوکے سر، اوکے۔ اور کچھ؟ نہیں سر، اشیلا نے کہا۔ اچھا، پھر ٹرانسمیٹر بند کیا جاتا ہے؟ یس سر، اشیلا نے کہا اور خود بھی اپنے گلے میں پڑے ہوئے نیکلس کا ڈھکن بند کر لیا۔ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہی ہے، بس ٹرانسمیٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، بلکہ اگر آس پاس کوئی موجود نہ ہو تو دور سے دیکھنے والا یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ بڑبڑا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک شاندار چیز تھی، لیکن اشیلا کو ایک دم احساس ہوا تھا کہ اس سے حماقت ہوئی ہے۔ بھلا اپنی کوفت کا اظہار ان لوگوں پر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن عمران نے اسے اس طرح ذہنی طور پر زج کر دیا تھا کہ وہ ان سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اب اسے اس کا افسوس ہو رہا تھا۔ شام کے دھندلکوں میں انہوں نے وہ بستی دیکھی، چھوٹی چھوٹی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھی اور بس، لیکن ان جھونپڑیوں کے درمیان کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، بس کہیں کہیں چراغ جل رہے تھے، جس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں انسان موجود ہیں۔ ایک جگہ سے وہ دھواں اٹھ رہا تھا اور اس دھوئیں کے نیچے آگ بھی روشن نظر آ رہی تھی۔ قیام کے لیے یہ واقعی مناسب جگہ تھی، چنانچہ وہیں لینڈ روور روک لی گئی اور ان لوگوں نے قیام کا فیصلہ کر لیا۔
سب کے سب دلچسپی محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ کھانے پینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب لینڈ روور سے نیچے اتر آئے تھے، البتہ بندوقیں سنبھال لی گئی تھیں، اور کوئی ایسی بات نہیں محسوس ہو رہی تھی جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ تنویر اور خاور بھی اب کچھ معتدل ہو گئے تھے، اور انہوں نے جولیا وغیرہ پر طنز کرنا بند کر دیا تھا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دوران کئی بار عمران کا تذکرہ آ چکا تھا۔ عمران کے ساتھ جو مہمات سر کی گئی تھیں ان میں ایک لطف تھا، ایک ندرت تھی۔ نعمانی نے چوہان سے کہا، یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان اب بھی کس قدر پسماندہ ہے۔ اب تم دیکھو ان لوگوں کے پاس زندگی کے کیا وسائل ہوں گے، چند لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہوں گے، یہیں پیدا ہوتے ہوں گے اور یہیں مر جاتے ہوں گے۔ کتنی محدود زندگی ہے ان کی۔ ایک دوسری دنیا ہے جہاں اتنے وسائل اکٹھے کر لیے گئے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کون سی تفریحات سے لطف اٹھائے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ ویسے میں تم سے ایک بات کہوں کیا؟ انسان کے اندر بڑی وسعتیں ہیں، چند افراد مل کر ویرانوں میں بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ ان کی سوچیں محدود ہوتی ہیں اور انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مانتا ہوں اس بات کو، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تو ہے کہ یہ لوگ زندگی کے لا تعداد وسائل سے محروم ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ اپنے طور پر ٹولیاں بنائے گفتگو کرتے رہے۔ جولیا صفدر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کھانے پینے کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ صفدر نے کہا، ویسے مس جولیا، ایکس2 نے ہمارے اوپر سے بڑا بوجھ کم کر دیا ہے۔ کس قسم کا بوجھ؟ یہ لینڈ روور ایک چھوٹا موٹا سا گھر ہے جس میں زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کر دی گئی ہیں۔ البتہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں پانی کے ذخیرے کو ذرا احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر صفدر کہ یو ٹاؤن کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے، ایک بنیادی بات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی ایکس2 نے، اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے فائنلی ہمیں راستے کا انتخاب کر کے دے دیا ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہمیں تمام الف بے پڑھائی جاتی رہے۔ آپ الیکٹرانک اسکرین کی بات کر رہے ہیں مسٹر صفدر؟ ہاں، آپ بتائیے اس سے اعلیٰ چیز اور کوئی ہو سکتی ہے؟ بالآخر یہ اسکرین ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں یو ٹاؤن تک پہنچا دے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ویسے یو ٹاؤن میں ہمیں نیو کیمپ میں بسیرا کرنا ہے۔ جی ہاں، پتہ نہیں یہ نیو کیمپ کیا ہے، جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے گا۔ میں ایک بار پھر عمران پر تبصرہ کروں گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو واقعی بہت اچھا لگتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کے خیال میں وہ بھی ان جنگلوں میں ہوگا؟ کیا کہا جا سکتا ہے، ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ طریقہ کار ذرا گھماؤ پھراؤ والا نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صفدر نے کہا، اور جولیا خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک ہی انہوں نے ان جھونپڑیوں کی طرف سے کچھ سیاہ فاموں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت مختصر لباس میں تھے، دھندلکے رات کی سیاہی میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن فضا میں اب بھی اتنی روشنی تھی کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کی تعداد 7-8 کے قریب تھی، اور وہ اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ صفدر نے ایک دم آواز لگائی اور تمام لوگ اس جانب متوجہ ہو گئے۔ کچھ جنگلی اس طرف آ رہے ہیں، ہوشیار۔ کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال بندوقوں سے ہی کام چلائیں گے۔ خود کو مستعد رکھو، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے بندوقیں سنبھال لیں۔ احتیاطاً ابھی اس اسلحے کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی جو لینڈ روور کے اوپری حصوں میں محفوظ تھا۔ وہ لوگ جنگلیوں کو دیکھتے رہے اور ان پر تبصرے کرتے رہے۔ جنگلی فاصلے طے کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس پر صفدر نے کہا، ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی غلط ارادے سے یہاں نہ آ رہے ہوں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگلی اچھا خاصا فاصلہ طے کر کے ان کے قریب پہنچ گئے، پھر وہ ایک قطار بنا کر کھڑے ہوئے اور بالکل رکوع کے انداز میں جھک گئے۔ غالباً وہ انہیں تعظیم دے رہے تھے۔ ویسے صدیقی، خاور اور چوہان رائفلیں سنبھالے ہوئے کھڑے تھے اور کسی بھی غلط حرکت پر ان پر جہنم کا دہانہ کھول دینے کے لیے تیار تھے۔ جنگلی جھکنے کے بعد سیدھے ہوئے اور پھر انہوں نے بے ہنگم انداز میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ غالباً انہیں اپنے ناچ گانے سے خوش کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بات تھی، جولیا نے کہا۔ کیا؟ تنویر بولا۔ یہ لوگ غالباً ناچ گا کر کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں معلوم ہوتی۔
صفدر بولا، بہرحال جنگلی اچھل کود مچاتے رہے۔ اچانک ہی جولیا نے کہا، صفدر، ان کے خد و خال تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ جنگلیوں کے؟ ہاں ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ذرا ان دو آدمیوں کو دیکھو، کیا ہم انہیں پہلے کبھی کہیں دیکھ چکے ہیں؟ جولیا نے کہا، کون سے آدمی؟ صفدر نے کہا، وہ جو گلے میں سفید مالائیں ڈالے ہوئے ہیں۔ باقیوں کے گلے میں سفید مالائیں نہیں ہیں، بلکہ غالباً پیلے رنگ کی مالائیں پڑی ہوئی ہیں۔ صفدر غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ واقعی جولیا کا کہنا کچھ درست ہی تھا، یہ نقوش ان لوگوں نے کہیں دیکھے تھے، لیکن باقی لوگوں کو غالباً اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً ہی صفدر نے چونک کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے جولیا؟ کہاں دیکھا ہے ہم نے انہیں؟ مجھے یاد آ گیا، کیا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ٹھیکیدار کے آدمیوں کے ہمراہ ہمارا رجسٹریشن کرنے آئے تھے؟ صفدر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ابھی ابھی میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا ہے، ان لوگوں کے نقوش واقعی ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن جولیا، ہاں میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی کہ وہ لوگ تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے اور انہوں نے جدید لباس پہنے ہوئے تھے، جبکہ یہ جنگلی ننگ دھڑنگ ہیں۔ جولیا نے کہا، ہاں ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے صفدر۔ وہ کیا؟ ظاہر ہے ان لوگوں کے خد و خال ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان نسلوں کے لوگ عام طور سے ایک ہی شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کے ہم شکل ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، صفدر پرخیال لہجے میں بولا۔ جنگلی خوب اچھل کود کر رہے تھے، انہوں نے ایک گانا بھی شروع کر دیا۔ عجیب اور وحشت خیز گانا تھا۔ ویسے ان کے رقص میں وحشت خیزی تو ہوتی ہی ہے۔ باقی لوگ اب دلچسپی سے جنگلیوں کا ناچ رنگ دیکھ رہے تھے، لیکن اچانک ہی چوہان کو اپنی کمر کے پاس ایک ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا، اور وہ سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ پیچھے کر کے اپنی کمر کے اس حصے کو دیکھنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ مڑا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس کے ہوش و حواس پر ایک چکر کی سی لہر طاری ہو گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے چکرانے لگا۔ اسے ایک دم احساس ہوا تھا کہ کوئی انوکھی بات ہو گئی ہے۔ یہی کیفیت ان دونوں افراد کی بھی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، لیکن انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنی اس کیفیت سے مطلع کر سکتے۔ بس ایک چبھن ان کے جسموں میں کہیں نہ کہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے حواس اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پہلے ان پر حملہ کیا گیا تھا جو مسلح تھے، بعد میں دوسروں پر۔ صفدر کی قبر میں جب چبھن ہوئی تو اس نے پلٹ کر اپنے جسم کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک دم پلٹ گیا تھا، اور اسی وقت اسے احساس ہوا کہ باقی تمام لوگ اس عالم میں نہیں تھے جس عالم میں وہ تھا، بلکہ وہ زمین پر لیٹ کر لمبے ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کی اچھل کود میں صفدر کچھ اس طرح محو ہو گیا تھا کہ دوسری طرف نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اب جو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ اور بھی جنگلی نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں بانسوں کی نلکیاں تھیں، اور وہ نلکیاں اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھے۔ صفدر کو ایک لمحے میں یہ احساس ہو گیا کہ کوئی اہم کارروائی کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا، یہاں تک کہ جولیا کی بھی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ جنگلی پہلے تھوڑی دیر اچھلتے کودتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے عقب میں اشارہ کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا، اور پیچھے جو افراد موجود تھے وہ آگے بڑھ آئے۔ بانسوں کی نلکیوں میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوئی کے انداز کے تیر رکھے ہوئے تھے، اور یقیناً یہ تیر ایسی خواب آور دوا میں ڈوبے ہوئے تھے جو ایک لمحے میں اپنا اثر کرتی تھی۔ ان تمام لوگوں کو انہوں نے بے ہوش کر دیا تھا، یہاں تک کہ جولیا بھی ان کے تیر کا شکار ہو گئی تھی، لیکن ان جنگلیوں نے کسی اور سے کوئی تعرض نہیں کیا، بس ان میں سے چند نے آگے بڑھ کر جولیا کو اٹھایا، اور اس کے بعد وہ اسے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اس بستی کی جانب چل پڑے تھے جسے دیکھ کر یہ لوگ اس طرف آئے تھے۔ بستی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے جولیا کو ایک طرف لٹایا اور جلدی جلدی جھونپڑیوں میں گھس کر نئے لباس پہننے لگے۔ یہ باقاعدہ لباس تھے۔ انہوں نے یہ لباس پہنے اور پھر ایک طرف بڑھ گئے جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی فورڈ گاڑی میں انہوں نے جولیا کو لٹایا اور تمام کے تمام وحشی اس میں بھر گئے، اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ جولیا کا بے ہوش بدن گاڑی میں پڑا ہوا تھا، اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے صاف ایکریمی زبان میں کہا، لڑکی بہت خوبصورت ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفید فام ہے۔ ہاں ہے تو سفید فام، ان میں سے ایک دانت پیس کر بولا، اور پھر کہنے لگا، ویسے یہ بہت غلط بات ہے کہ باس ہمیشہ اچھا مال اپنے پاس رکھتا ہے، مگر اس کے بعد اسے ہمارے حوالے بھی تو کر دیتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مطلب کبھی کبھی ہمیں بھی تو شکار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
تو کیا وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا؟ کہاں دیتا ہے، بس ایسے ہی جو اسے پسند نہیں آتا وہ ہمارے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، بہرحال وہ ہمیں بھی تو کھیل کھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ ویسے میں تمہیں سچ بتاؤں، جب میں نے اسے اینی ٹرن میں دیکھا تھا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اسے ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جب بھی فرصت ملی میں ان لوگوں کا تعاقب کروں گا، مگر اس کے فوراً ہی بعد ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کا پیچھا کرنا ہے۔ باس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ بہت حسن پرست آدمی ہے، اس میں بہت سی اچھائیاں ہیں، بس یہی ایک خرابی ہے۔ اچھا بیکار باتوں سے گریز کرو، اگر باس کو پتہ چل گیا کہ ہم اس لڑکی کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور باس کی ناراضگی کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ شخص جو یہ باتیں کر رہا تھا ایک دم خاموش ہو گیا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کا باس جو کوئی بھی ہے کافی خطرناک آدمی ہے۔ پتہ نہیں جولیا کی تقدیر میں کیا لکھا گیا تھا۔ ویسے جس چالاکی سے ان لوگوں نے جولیا کو قبضے میں کیا تھا وہ معمولی نہیں تھی۔ پہلے ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا گیا اور اس کے بعد عقب سے خاموشی کے ساتھ حملہ کر کے انہیں مفلوج کر دیا گیا۔ البتہ باس کی طرف سے انہیں یہ ہدایت نہیں ملی تھی کہ ان کی لینڈ روور کو کوئی نقصان پہنچایا جائے یا ان کا ساز و سامان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی ایک بہتر بات تھی، ورنہ صفدر وغیرہ واقعی مارے گئے تھے۔ کالے رنگ کی گاڑی کا سفر ان ویران پہاڑیوں پر ختم ہو گیا جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بدصورت پہاڑیوں میں لاتعداد غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا درہ بھی تھا جو اس طرح کا تھا کہ جو دور سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ گاڑی اس درے میں داخل ہو گئی، لیکن درے کا اختتام ایک غار کے عظیم الشان دہانے پر ہوا۔ گاڑی اس غار میں داخل ہو گئی، بعد میں اس کا انجن بند کر دیا گیا۔ چلو، ان میں سے ایک نے کہا، اور سب دروازے کھول کر نیچے اتر گئے۔ وہ موجود ہے؟ کیا معلوم، دوسرے نے کہا۔ پھر ہمیں ہدایات کس سے ملیں گی؟ مجھے معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر ہمیں بتاؤ۔ اوہو بے وقوف، اسے سنبھال کر اتارو، لگتی تو ایسی ہی ہے جیسے زور سے پکڑا تو ٹوٹ جائے گی۔ چلو آؤ میری مدد کرو۔ جولیا کو ایک آدمی نے سنبھال لیا، پھر وہ اسے لیے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دہانے کے قریب دوسری طرف ایک اور دہانہ تھا جس کے بائیں سمت ایک دروازے نما چٹان نظر آ رہی تھی، لیکن یہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ اس دوسرے دہانے سے اندر داخل ہو گئے، انہیں ہدایت دینے والا بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ کہاں لے جانا ہے؟ بس یہیں لٹا دو۔ یہیں پر؟ نہیں، گود میں لے کر بیٹھ جاؤ۔ بہت جذباتی ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے چیف اندر موجود ہے۔ اس کے ان الفاظ پر سب خاموش ہو گئے، پھر جولیا کو فرش پر لٹا کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اشیلا اس گفتگو کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی اس نے عمران کے بارے میں اس قسم کے جذبات کا اظہار کر کے حماقت کا ثبوت دیا ہے، اور اسے یہ سب کچھ سننے کو ملا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ محتاط ہو جائے گی اور اس احمق کی باتوں میں دلچسپی لے گی۔ واقعی اس وقت وہی ایک واحد ذریعہ تھا جو سیکرٹ سروس کی ٹیم کو سامنے لا سکتا تھا۔ اشیلا کو اس پر بھرپور نظر رکھ کر کام کرنا تھا۔ یو ٹاؤن اس کے لیے نئی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ پہلے بھی یو ٹاؤن آ چکی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہاں سے وہ پیدل چلتی ہوئی لیجن مارکیٹ چلی گئی۔ یہ مارکیٹ اس کی پسندیدہ مارکیٹ تھی، اور پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو اس نے اس مارکیٹ سے کافی خریداری کی تھی۔ لیجن مارکیٹ ایک خوبصورت علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہ لیجن مارکیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہاں ایک خوبصورت پارک بھی تھا جہاں بچوں کے لیے تفریحات کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، اور اسے ڈزنی لینڈ کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ وہ لیجن پارک کے سامنے فٹ پاتھ پر مجمع کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ مقامی لوگ طرح طرح کی تفریحات میں حصہ لیتے تھے اور بڑے بڑے عجوبے دیکھنے میں آتے تھے۔ اس وقت بھی بہت سے افراد اس سیاہ فام کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے جس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، اور وہ مجمع کے درمیان کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اشیلا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ سیاہ فام کہہ رہا تھا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور ضرورت کے تحت انسان نہ جانے کیا بن جاتا ہے۔ خالق حقیقی تم سب پر رحم کرے، اب ضرورت نے ایجاد کو کیسے جنم دیا، یہ مجھ سے زیادہ وہ شخص جان سکتا ہے جس نے یہ جملہ ایجاد کیا۔ تو معزز دوستو، یہ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں اور میں تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرا منہ بھی خالی ہے۔ اب میں تم لوگوں کو یہ بتا کر خود شرمندہ ہونا چاہتا ہوں
اور نہ تم لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا ہاتھ اور منہ خالی ہے اسی طرح میرا پیٹ بھی خالی ہے، میری یہ پھٹی ہوئی جیبیں بھی خالی ہیں۔ ویسے تو کائنات ہی ایک خلا ہے، لیکن خلا میں خلا کا کام کیسے چلتا ہے یہ خلا جانتی ہے۔ البتہ ہم اگر ان تمام چیزوں سے خالی ہوتے ہیں تو ہمارا گزارا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ خالق حقیقی تم سب پر رحم کرے، دیکھو اس خالی منہ سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ سیاہ فام نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے منہ میں لوہے کا ایک گولا دبا ہوا تھا۔ اس نے گولا چٹکی میں پکڑ کر باہر نکالا اور اسے زمین پر مارا۔ خالص لوہا تھا۔ سیاہ فام کہنے لگا، یہ تو ایک گولا ہے، میں ایسے ایسے ہزاروں گولے اگل سکتا ہوں، بلکہ اگر کسی کی زندگی کا خطرہ نہ ہو تو توپ کی طرح یہ گولے میرے منہ سے چل کر اپنے ٹھکانے کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔